آج ہم بات کریں گے تصوف پہ کہ تصوف اصل میں کیا ہے اور آج اور کل میں کیا ہے۔ تو وقت کیا چیز ہے؟ ایک لمحہ فکر، ایک زندان تخیل جس میں ذہن انسانی سے محبوس ازل سے، ایسے جس طرح گنبد بے در میں کوئی چیختا چلاتا پھرے تا بابد، کوئی دروازہ دریچہ نہ کہیں روزن ہے عقل عیار کی مشعل لیے کوئی عمرو آج تک پہنچا نہ پہنچے گا کبھی، یہ طلسمات نہ ٹوٹے گا کبھی۔ تو زمان و مکان کے وہ تصورات جو اس وقت اور اس ماحول میں اور اس زمین و آسمان پہ محیط ہیں، تمام کے تمام ایک بنیادی اساس رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی سیکولر فلسفی سے پیدا ہوں یا کسی گمراہ سوسائٹی کے پیداوار ہوں۔ ان سب کا خیال یہ ہے کہ وقت ہمیں زندہ رکھتا ہے اور وقت ہمیں مارتا ہے۔ بھلا ایسا بھی کوئی وقت ہوگا کہ بوسیدہ ہڈیوں میں جان پڑے؟ ایک بنیادی مسئلہ خدا کی پہچان میں، اس کو جاننے میں تمام صدیوں میں درپیش رہا ہے کہ ایک تو وہ اکیڈمک لوگ تھے جن کے نام بڑے اونچے، جن کے رتبے بڑے بلند، جن کی تعلیمات دوسروں کی تہذیب کا معیار تھیں، مگر ان کے پاس کوئی ایسا خصوصی تجربہ نہیں تھا جیسا کہ ہم ڈایوجینز اور اسکندر اعظم کے درمیان مکالمے میں دیکھتے ہیں، دا اسٹاک آف ایلیا میں دیکھتے ہیں، زینو میں دیکھتے ہیں، ٹاس ایکوپناس میں دیکھتے ہیں، سینٹ آگسٹائن میں دیکھتے ہیں اور یونان کے پلیٹینس گریس میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ساخت تھی انسانوں کی جو فکری اور ذہنی طور پر جدا ہوتی گئی اور ان کے مقاصد کچھ علیحدہ ہو گئے، ان کا خیال کچھ اور ہو گیا، مگر بدقسمتی سے یہ فیصلہ نہ ہو سکا۔ کبھی آج تک اکیڈمک فلسفی یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ خدا ہے کہ محض تصور خدا ہے۔ سب سے بڑی آفت جو انسانی ذہن پر پڑی اور آج تک پڑ رہی ہے، اور شیشہ گران مغرب نے اپنی فسوں کاری سے اعداد و شمار کا ایسا طلسم آئینہ تخلیق کیا کہ ہر مفکر، ہر مفسر، ہر دانشور، ہر ادیب اور ہر سوچنے سمجھنے والا ان اعداد و شمار میں جب کسی خدا کو نہیں پاتا تو وہ اس بات کی تسلی کر لیتا ہے کہ خدا محض ایک تصور ہے، خدا محض ایک خیال ہے۔ اگرچہ آج سے بہت پہلے والٹیئر نے کہا تھا کہ خدا نہ ہوتا تو خدا کا تصور بھی نہ ہوتا، یعنی اگر اس کا تصور موجود ہے تو خدا موجود ہے، اور انسان وہ بد تہذیب جانور ہے کہ اپنے تخیل میں وہ سوچیں بھی پال لیتا ہے جو کبھی موجود نہیں تھی۔ مگر اب ان سارے مکالمات میں، خواہ وہ ہیکل کے ہوں چاہے وہ کارل مارکس کے ہوں، تو ایک بہت بڑی واضح نظر آتی ہے کہ وہ کسی عملی خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان کے ہاں خدا موجود نہیں۔ اگر یہ چند اسپیشلسٹ موجود نہ ہوتے، جنید بغدادی نہ ہوتے، کوئی بایزید بستامی نہ ہوتے، کوئی بغداد کے عبد القادر جیلانی نہ ہوتے اور ہجویر کے علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش نہ ہوتے، تو لوگوں کے پاس ایسی کوئی شہادتیں موجود ہی نہ ہوتیں کہ واقعی میں خدا موجود ہے۔ پیغمبر عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اذہان کی بلندیوں پر جس حقیقت کا عرفان حاصل کیا اور جو حقیقت انہوں نے آپ تک پہنچانا چاہی، بدقسمتی سے تمام لوگ اس معیار عقل کے نہیں تھے، تمام لوگ ان ذہانتوں کے مالک نہیں تھے۔ پیغمبر اپنے زمانے کا ذہین ترین شخص ہوتا ہے، اور اگر وہ ذہین ترین شخص نہ ہو تو کہیں رستے میں اٹھتے ہوئے ذہانتوں کے جھوٹ میں لپٹے ہوئے بڑے بڑے منافقین وہ ان کو طعنہ دے سکتے تھے کہ یہ کم عقل لوگ ہم ذہین لوگوں کو کون سی خدائی کا سبق پڑھا رہے ہیں۔ مگر آپ کتاب رسالت کو دیکھیں، کتاب موجود اور ناموجود کو دیکھیں، تو ایک حیرت کی بات جو آپ کو نظر آئے گی کہ یہ تو طعنہ دیا گیا کہ پیغمبروں کا خاندان اچھا نہیں تھا، یہ تو طعنہ دیا گیا کہ یہ نعمت علم و عقل ان کو ہی دینی تھی، مگر یہ طعنہ نہیں دیا گیا کہ کسی پیغمبر کی ذہنی سطح اس کی امت سے کم ہے۔
لا محالہ جب ہم ایسے مقام تک پہنچتے ہیں کہ پیغمبری اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اور لوح محفوظ سے اترا ہوا کلام خاتمے کو پہنچ رہا ہے، تو جس پیغمبر نے آنا تھا تو اس کے بارے میں ایک بات تو یقینی ہونی چاہیے کہ اس کا علم، اس کا فضل، اس کی دانش ہر زمانے سے بلند ہے اور ہر زمانے سے بہتر ہے، اور کسی بھی معقول سے آگے معقول اور کسی بھی منقول سے بہتر منقول کی مالک ہے۔ اور سب سے بڑی خطا اس وقت واقع ہوتی ہے جب ذہن ایسے سوال اٹھاتا ہے جس کو حل کرنے کی اس میں استطاعت نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے اللہ، خدا، رب کائنات، پروردگار عالم ایک ایسی ہستی مبارکہ تھی کہ جو انسان کے اعداد و شمار کی گرفت میں نہیں آتی۔ چونکہ یہ گرفت میں نہیں آتی تو دیکھیے آج تک کوئی ایسا بڑا فلاسفر نہیں گزرا کہ جس نے خدا کا انکار کیا ہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں گزرا۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہمارے اندازے میں، ہمارے بیان میں، ہمارے سائنسی تجسس میں، ہماری روشن خیالی میں جو چیز معقول نہیں ہے ہم اس کو مان نہیں سکتے۔ انہوں نے عذر پیش کیا، انکار نہیں کیا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ بہت ہی کم درجے کے عقل والے لوگوں نے صرف شاید ذاتی تکبرات میں خدا کا انکار کیا، اور غور تو کیجئے کس نے کیا۔ نمرود نے کیا، فرعون نے کیا، وہ تمام لوگ جن کی قوت و استعداد عقلی نہیں تھی، جسمانی تھی، جنہوں نے اعداد و شمار کی برتری پر بنیاد رکھتے ہوئے خدا کا انکار کیا، مگر ذہانتوں کے مالک ان دانشوروں نے اللہ کا انکار نہیں کیا۔ کچھ لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم ایسے خدا کو نہیں مان سکتے جو ہماری بحث و تمہیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جو ہمارے تجسس اور انکوائری کا سامنا نہیں کرتا۔ مگر کیا یہ واقعی صحیح بات تھی؟ کیا خدا کے بارے میں کوئی دلیل نہیں تھی؟ کیا خدا کا وجود اور اس کی موجودگی اتنی بالائے عقل تھی، بالائے شعور تھی؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو قرآن میں، جو کتاب اول میں، صحائف موسیٰ و ابراہیم میں، جو نغمات سلیمان میں بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ اہل عقل و شعور ہی مجھے پہچان سکتے ہیں، مگر ایک بدقسمتی جو تمام سوچنے والوں کے ساتھ تھی۔ اب بھی آپ اگر یورپ میں دیکھیں، ان کے بڑے مفکر دیکھیں، تو ان میں ایک بڑی عجیب بات آپ کو نظر آئے گی کہ وہ خدا کے قائل اس لیے نہیں ہیں کہ خدا ہے، وہ ترحم کی وجہ سے مروتاً خدا کے قائل ہیں۔ وہ تمام کے تمام تصور خدا کو سوسائٹی کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو کانٹ نے کہہ بھی دیا کہ اللہ نہ بھی ہوتا تو ضرورت انسان تھا، ہم خود تخلیق کر لیتے معاذ اللہ۔ کسی نے کہا کہ اس معاشرے میں کرب و بلا اتنا ہے، اتنے ظلم و ستم ہے، اتنی پسماندگی ہے، اتنی ذلتیں ہیں کہ اگر خدا کا تصور بھی نہ ہو اور خدا نہ ہو تو شاید انسانوں کی بلائیں ان کی حد و حساب سے آگے بڑھ جائیں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ یہی تو وجہ ہے کہ یہ اس تصور کی بلا ہے کہ اس نے انسانوں سے جد و جہد چھین لی۔ تو پھر خدا کہاں تھا؟ خدا کون ہے؟ خدا کیسے انسانی پس منظر میں ایک ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے؟ کیا یہ جائز سوال نہیں بنتا تھا کہ ہم اپنے آپ سے پوچھتے کہ میں کسی ایسے واہمہ پر کتنی دیر تک یقین کر سکتا ہوں، اور جب کسی پیغمبر کے واقعات پیش ہوئے، جب معجزات کا ذکر ہوا، جب کرامات اولیاء کی بات ہوئی، تو نفسیات والوں نے بڑی آسانی سے کسی کو نفسیاتی مریض قرار دیا، کسی کو شیزوفرینیا کا شکار قرار دے دیا، کسی نے اس کو مینیک ڈپریشن کہہ دیا، اور پروفیسر اس کو پروفیسر انگریزی مانتے، ہم تو نہیں مانتے، میکڈوگل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لگتا تو ہے کہ نفسیاتی مریض سے، نعوذ باللہ۔ ان کا انداز، ان کی زندگی، ان کے اعداد و شمار، ان کی میٹرکس یہی تھی، مگر مسئلہ تو یہ تھا کہ اگر ایک چھوٹی سے چھوٹی کتاب پڑھنے کے لیے ایک ذہنی معیار کی ضرورت ہے، ایک ایف اے کی کتاب پڑھنے کے لیے بھی میٹرک پاس ہونا ضرور تھا، تو جس کتاب کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، جس انفارمیشن کو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے بارے میں واحد انفارمیشن ہے، آخر اس کتاب کا بھی تو کوئی معیار ہوگا۔ اگر ایم ایس سی کی کتاب میٹرک کے طالب علم کو دے دی جائے تو نتائج کچھ اچھے نہیں نکلیں گے۔ اب دیکھیے، اللہ نے عیسائیت کو تو قبول کیا لیکن کتاب عیسیٰ کو نہیں، موسیٰ کو قبول کیا تو رات کو نہیں۔ زمانہ جب اپنے مقام آخر تک پہنچا تو اس نے بالکل کھلے انداز سے اعلان کر دیا کہ اب اگر آپ نے مجھے جستجو اور تحقیق کے پہلوؤں میں جانچنا پرکھنا ہے،
اب اگر تم نے میرے لیے دلیل ڈھونڈنی ہے تو پھر اس کتاب کو دیکھنا جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، جو قرآن ہے، اور اس کی میں نے خود حفاظت کی ہے۔ اور اب سوچئے کہ کون سی ایسی کتاب ہے جو 1500 برس سے مسلسل پڑھی جائے اور اس میں تحریف بھی نہ ہو، خیال کی تحریف نہ ہو، اور اس کے وجود میں انحراف نہ ہو۔ بہرحال ہم اس دلیل کو بھی اس لیے نہیں مانتے کہ بہت سارے لوگ اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں، قرآن کو کتاب اللہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، مگر مذہب سے نجات کتنی ضروری ہے۔ اپنی اس حالت میں، اپنے اس خیال میں ہم خدا کو جواب دہ نہیں ہے، مگر خدا بہرحال ہمارے پس منظر میں ایک بچت کی محفوظ راہ تو ہے۔ کہیں نہ کہیں تو ہم بچ کے اس کی طرف نکلتے ہیں۔ ہم اپنی مایوسیوں میں، اداسیوں میں، ان مراحل میں جب ہمیں کوئی طاقت سہارا نہیں دے رہی ہوتی تو ہم اپنے وڈو پر کچھ نہ کچھ یقین تو رکھتے ہیں۔ یہ اساطیر الاولین میں سے جو خدا نکلتا چلا آتا ہے، جو ہر معاشرتی طبقات سے، جو امراء، رؤساء، غرباء سے، تمام صورتحال سے، جو زمین و آسمان میں ایک مستحکم سائے کی طرح ہمارے سر پر مسلط رہتا ہے، تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ وہ جرت مند انسان جو سوچنے کا عزم رکھتے ہوں، جو خیال رکھتے ہوں، جو دعوی علمیت رکھتے ہوں، حتیٰ کہ جو اس صدی میں بھی یہ دعویٰ رکھتے ہوں کہ انسان بہت ترقی کر گیا ہے، جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا ہے، میں اپنی حکمت کے نفع و نقصان پر غالب آ گیا ہوں، وہ اب مالک الملک نہیں، میں مالک الملک ہوں۔ اس کو یہ چاہیے کہ کچھ ایسے مضبوط حقائق کے ساتھ اس خدا کے وجود پر کچھ ایسی تنقیدات سامنے لائے تاکہ کم از کم جملہ مسلمین کی، مومنین کی نہ صحیح، جملہ انسانوں کی یہ سزا ختم ہوتی۔ تو آپ دیکھیں ایسا نہیں ہوا۔ ہماری تہذیب انسانوں کی چند ایک بنیادی دبی ہوئی حسیات سے مرکب ہے۔ تمام بڑی طاقتوں کو جو پہلے گزری، جو اب گزر رہی ہیں، بزعم خود ایک خیال ضرور رہا کہ اب کی بار ہمارا غلبہ دنیا کی کوئی طاقت کم نہیں کر سکتی، چاہے وہ جولیس سیزر تھا، چاہے سلطنت شرقیہ تھی، کوئی بھی دنیا کا طاقتور بادشاہ یا فرما روا یا کوئی خاندان جب برسر اقتدار آیا تو وہ آج بھی آج کے امریکہ کی طرح یہ سمجھتا تھا کہ یہ اقتدار اب دائمی ہے اور اب یہ قیامت تک یا انسان کی نسل کے خاتمے تک محیط ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تاریخ عالم کا مطالعہ نہیں کیا۔ کیا دور حاضر کا فلسفی، دانشور یا جنگجو بھی تاریخ سے بے بہرا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ تاریخ کے دوارد سے گزرتے ہوئے ان حقائق کو پہچانتے نہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور حاضر کے لوگ، دور حاضر کے حکمران، دور حاضر کے مفکر، مفسر جو ہیں، ان کے نزدیک نیچھے کے الفاظ میں خدا مر چکا ہے اور اب اسے اس دنیا سے باہر پھینک دینا چاہیے، نعوذ باللہ۔ وہ اللہ کے وجود سے ذہناً، عملاً، عقلاً فارغ ہو چکے ہیں۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ اعداد و شمار اتنے بڑے ہیں، یہ جو میٹرکس تخلیق ہو گئی ہے یہ اتنی معزز اور محترم ہے کہ اب اس کی وجہ سے کوئی کمی بیشی کا امکان نہیں رہے گا، اور اب ہماری طاقتوں اور دوسری طاقتوں میں اتنا فرق پڑ گیا کہ اب ہم ان انسانوں کے دیوتا یا خدا ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ کی زمین پر براہ راست کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، نعوذ باللہ۔ اب صوفیہ جو تھے وہ دوسری قسم کے لوگ تھے۔ بہت ساری اسپیشلائزیشن میں بہت سارے لوگوں نے جیسے اپنی اپنی اسپیشلائزیشنز کیں، تو ان میں سے ایک انوکھی سی قسم تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے، غم کی وجہ سے، کسی حادثہ محبت کی وجہ سے، کسی کے ماں باپ کے نقصان کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی ایسا سانحہ، اور بعض اوقات بڑے کم یاب تعلیمی تجسس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے معاشرے سے ہٹ کر ایک نئی روش اپنائی۔ وہ اللہ کو ماننا چاہتے تھے یا خدا کو جاننا چاہتے تھے۔ تصوف کی دراصل بنیادی تعریف یہ نہیں ہے کہ وہ اشارے سے نامزد ہو، یا کسی نے کہا کہ یونانی فلسفے کے اثرات سے پیدا ہوا، کسی نے کہا کہ اس پر مشرق اور مغرب کے فلاں فلاں نظریے کا اثر ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہو۔ تصوف کی بڑی سادہ سی تعریف یہ ہے کہ جس شخص نے مناسب عمر میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں فلسفہ ترجیحات پہ غور کروں گا اور میری زندگی کی اولین ترجیح میرا رب ہے، تو وہ صوفی ہے۔
جس شخص نے بھی اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ پیشتر اس کے کہ میں زندگی شروع کروں، پیشتر اس کے کہ میں اپنی زندگی پوری کر لوں، اور یہ عجیب سی بات ہے کہ پورے معاشرے میں ہندوانہ اثر کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم اپنی بیشتر ترجیحات اور مضبوط ترین ترجیحات کا فیصلہ بالکل عمر کے آخر میں آ کر کرتے ہیں۔ اس عمر میں نہیں کرتے جس عمر میں ہم باقی اکیڈمک فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اس عمر میں نہیں کرتے جب ہماری ہمت جمع ہوتی ہے، ہمارے خیالات میں نظرت ہوتی ہے، ہماری حصہ جمال تیز ہوتی ہے، جب ہم میں پرکھ ہے، شناخت ہے، حرکت ہے، اس وقت یہ فیصلہ نہیں کرتے۔ اس وقت جب آپ کو یہ دنیا محض بیکار قرار دے دیتی ہے، جب دنیا آپ کو معاشرے میں ریٹائر کر کے ایک گوشہ عافیت میں بٹھا دیتی ہے، اس وقت ہم اللہ کا موضوع چننے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں اس ہندوانہ معاشرے کا اثر ہے کہ جس نے زندگی کی 4 بڑی واضح اقسام میں بانٹ رکھا تھا۔ اس نے برہمچاری آشرم تخلیق کیا، 25 برس تک اس نے گرہست آشرم تخلیق کیا، پھر اگلے 25 برس تک گربھ آشرم تخلیق کیا۔ جب 100 برس کے آخری 25 برس آئے تو اس نے کہا کہ اب تم خدا کی طرف متوجہ ہو اور رشی منی آشرم میں داخل ہو۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے مسلمان اسی روٹین کی پیروی کر رہے ہیں، مگر قسمت کی خرابی دیکھیے کہ کوئی 100 برس تک پہنچتا ہی نہیں، اور آخری 25 برس جو رشی منی آشرم کے ہیں، جو خدا کی تلاش کے ہیں، وہ ناکارہ عمروں کے حوادث میں گزر جاتے ہیں۔ تو جب یہ طلب کسی دل میں پیدا ہو جائے کہ میں اپنی زندگی کی ترجیحات کا مناسب فیصلہ کروں گا، اور پھر اس میں ترجیح اول کا انتخاب اللہ کو کرے، تو وہ صوفی ہے۔ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کمال سے حقیقت کو دیکھا، ہم نے اس کو درجہ بلاغت سے دیکھا ہے، ہم نے تصوف کو اس وقت دیکھا ہے، ہم نے صوفی کو اس وقت دیکھا جب وہ شیخ عبد القادر قطب الاقطاب غوث زمانہ بن چکے تھے۔ ہم نے اس وقت علی بن عثمان کو دیکھا کہ جب ان کو قطب الاقطاب بنا کر سرزمین ہند پر بھیجا گیا۔ ایک وہ وقت بھی تو ہوگا جب اس شیخ زمانہ نے درس اولین بھی تو شروع کیا ہوگا، میری اور آپ کی طرح اس نے بھی ایک آرزو کی ہوگی، ایک قدم لیا ہوگا۔ کبھی نوجوان بھی رہے ہوں گے، کبھی جبلتوں سے ان کی کشمکش بھی ہوئی ہوگی، کبھی جواب دہی کے مراکز تبدیل بھی ہوئے ہوں گے، اور کبھی اس زوراور نفس کی کشمکش میں ان سے بھی بھول چوک ہوئی ہوگی، کبھی انہوں نے بھی خدا کے حضور معذرت کی ہوگی۔ آخر انسان کا آغاز کیا ہے؟ ایک غلطی ہی تو ہے، اور انسان کا ثواب کیا ہے؟ ایک توبہ ہی تو ہے، باقی تو رسم و رواج مذہب ہے۔ مگر جن لوگوں کا بھی سوچنے سمجھنے کا عمل جاری رہا، انہوں نے ایک بات ضرور سوچی کہ کیا کوئی واقعتاً ایسا ڈاٹا موجود ہے جس سے ہم خدا کے بارے میں کوئی چیز متعین کر سکیں؟ کتنی حیرت کی بات ہے کہ وہ کتاب حکیم، وہ قرآن جو گھروں میں سجا ہوا عقیدتوں کا مظہر بے شمار بوسوں کی جگہ موجود ہے، مگر اس سے زیادہ اس کی وقت نہیں۔ مگر کیا حیرت ہو اس عقل کو جو یہ سوچے کہ وہ مشرق اور مغرب، وہ جو یہ پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خدا کے بارے میں کوئی ڈیٹا ہے، تو کتنا آسان ہوگا خدا کا انکار، کتنا مشکل ہے خدا کو ماننا، اور کتنا آسان ہے اس کا انکار۔ کہ بندہ تو 1000 خطا کرے تو وہ بندہ ہی رہتا ہے، مگر اللہ ایک خطا کرے تو اللہ نہیں رہتا۔ تو اتنی بڑی کتاب میں ایک خطا کا ڈھونڈنا کیا مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے؟ اگر آپ یہ جانتے ہوں کہ یہ کتاب اللہ ہے، آپ یہ جانتے ہوں کہ یہ سب سے بڑے علم والے اور حکیم کی کتاب ہے، تو کم از کم اس کے پڑھنے کے لیے اپنا عقل کا معیار بھی بڑھانا پڑے گا، اپنے آپ کو کسی ایسے عالم ذہن میں تو لانا پڑے گا کہ خدا کی کوئی بات ہمیں پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس کتاب کا عجب سا فیض ہے کہ اسے ان پڑھ بھی پڑھ لیتا ہے، درمیانی عقل والا بھی پڑھ لیتا ہے، مگر وہ کتاب جن کو اپنا قاری سمجھتی ہے وہ ذرا مختلف ہے۔ وہ عبادت گزار لوگوں کو اپنا قاری نہیں سمجھتی، وہ روزہ داروں کو، شب زندہ داروں کو اپنا قاری نہیں سمجھتی، وہ تو اپنا قاری ان لوگوں کو سمجھتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں بتائے کہ دن ہو، صبح ہو، رات ہو، وہ لوگ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں اور خدا کی ہر چیز پر غور و فکر کرتے ہیں، اور خدا کی کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں۔ عجائبات عالم سے وہ اللہ کی پہچان تک آتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تمام علوم پر ایک ایسی نظر ڈالنا پڑتی ہے جس میں ہم قرآن کے زمانے کا تعین کر سکیں۔
جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے فلاں فلاسفر کی بات دہرائی ہے، فلاں سائنسدان کی بات دہرائی ہے، فلاں زمانے سے فلاں چیز اٹھا کے اس میں نقل کر دی، تو کم از کم ایک ایماندار طالب علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسان کے ابتدائی علوم سے لے کر قرآن تک جتنا بھی علم و فراست اور تحقیق ہے اسے خوب اچھی طرح دیکھے، اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ ارسطو اور افلاطون کی کون سی بات قرآن نے نقل کیا۔ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، خدا تو اس وقت بھی تھا جب ارسطو اور افلاطون تھا، اور اس وقت بھی تھا جب یہ دونوں بھی نہیں تھے، اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ اگر انہوں نے خدا کی کوئی ایسی بات اختیار کر لی تو اور بات ہے، مگر قرآن پہلے زمانوں کی تعلیمات نقل نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیے، قرآن سے آگے بھی زمانے گئے ہیں، بہت وقت گزرا، تو آپ آج کے وقت تک تمام معلومات کا احاطہ کر لیجئے۔ اگر آپ کو خدا کے بارے میں کوئی شرمندگی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا ایک مفروضہ ہے اور حقیقت سے بعید ہے، تو آپ آج تک کے گزرے ہوئے بلکہ آج تک کے اس لمحے کو پہنچے ہوئے سائنسی، علمی، تحقیقی انکشافات کا اپنے سامنے ڈھیر لگا لیں، اعداد و شمار جمع کر لیں، دوبارہ قرآن کو پلٹیے اس دعویٰ کے ساتھ کہ ہمیں اس میں شک نظر آئے گا، غلطی نظر آئے گی، قرآن ضرور ایک عام سی کتاب ہوگی، قرآن ضرور ایک وہم اور وسوسہ کے لوگوں نے ترتیب دیا ہوگا، آپ کم از کم اس دعوے تحقیق کے ساتھ تو ضرور قرآن کو پڑھیے۔ آج تک انسانی نتائج بدلتے رہے، آج تک خدا کی بات نہیں بدلی۔ 1500 برس پہلے اگر اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے ہیں، تو یہ نہیں کھڑے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو اڑتے ہوئے بادلوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ اگر اس نے 1500 برس پہلے اپنی کتاب میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا، تو یہ جذباتی حقائق نہیں، یہ سائنسی حقائق ہے۔ ایک مدت گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکمیل علم تک کے تمام نتائج اپنی کتاب حکیم میں لکھ کر اسے بند کر دیا، اور فرمایا زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں جس کے اسباب رزق ہم پر نہ ہو۔ اور پھر فرمایا اور وہ جانتا ہے کہ کس شخص نے، کس فرد نے کہاں رکنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں اٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں اس کی زندگی ہے، کہاں وہ سونپا جائے گا۔ ایک ایک حرف ہم نے کتاب مبین میں لکھ دیا ہے۔ کمال ہے، حد و حساب سے گزرا ہوا حساب ہے۔ ابھی انسان وجود میں آیا ہی نہیں تھا، اس خدا کا بھی تو دعویٰ دیکھیں کہ ابھی زمین بنی نہیں تھی تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا وہ جہاں تھا اس کے اوپر بھی ہوا تھی، اس کے نیچے بھی ہوا تھی، بادلوں میں تھا۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا زمین کی تخلیقات سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا اس کی بلندیاں پانیوں پر تھی، وہ ہر چیز کو پانی سے تخلیق کر رہا تھا۔ پھر پوچھا گیا کہ اے پروردگار عالم، یہ زمین و آسمان اور کائنات بنی کیسے؟ تو فرمایا تم کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ اولم یر الذین کفروا، تم بھی اتنی جرت رکھتے ہو کہ میرا انکار کرو؟ کیا تم بہت پڑھ لکھ کر دانشور ہو گئے ہو؟ اے دانا و بینا، تمہیں پتہ ہے کہ سب سے پہلے یہ زمین و آسمان اور کائنات ایک تھی۔ اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں کہ یہ زمین و آسمان سب اکٹھے تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، مگر تم پھر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ تو ایمان تصور خدا نہیں ہے، ایمان خدا ہے، وہ اللہ جو آپ کی زندگی کے پہلے باب سے لے کر اس کتاب حیات کے آخری باب تک مسلسل مداخلت کرتا نظر آتا ہے۔ وہ سب سے پہلے جو بات کہتا ہے کہ ذرا اپنا موازنہ کر کے دیکھو، ذرا خیال کرو حضرت انسان، کیا تو اس قابل ہے کہ تو اکیلا وجود میں آ سکتا؟ اگر میں پہلے سے تیرا تعین نہ کرتا، تیرا گھر نہ بناتا، تجھے ماں باپ نہ دیتا، وہ کون سے لوگ ہیں جو اعتماد ذات رکھتے ہیں، جو یہ دعویٰ رکھتے ہوں کہ کوئی بھی انسان زمین پر ایسا پیدا ہوا جس کے حالات پہلے سے متعین نہ تھے؟ اگر آپ ہی زندگی گزارتے ہو، آپ ہی دعویٰ تکمیل رکھتے ہو، آپ ہی رزق کماتے ہو، تو کبھی اپنی جینز سے باہر بھی آپ نے دیکھا ہے؟ کیا باہر اور مخلوق نہیں ہے؟ 1 بلین مخلوق تو اس خطۂ زمین پر ہے، اب تو زیادہ ہے، جس کے شاید آپ کو نام بھی نہ آتے ہوں۔ 15-20 کے بعد ہماری یادداشت ہی ختم ہو جاتی ہے، مگر اس 1 بلین مخلوق کو رزق دینا کیا انسان کا کام ہے؟ کیا انسان اسے رزق دیتا ہے یا دے سکتا ہے؟
حضرت عیسیٰ نے کیا خوبصورت بات کہی کہ یوحنا قریب سے گزر رہے تھے تو پوچھا، یوحنا یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ کہا، یا نبی اللہ، 2 روٹیاں ہیں۔ تو کہا، یوحنا 2 روٹیاں کس لیے؟ کہا، نبی اللہ، ایک آج کے لیے، ایک کل کے لیے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یوحنا تم نے تو کل میں ہمیں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا، کبھی کسی پرندے کے گھونسلے میں 2 وقت کا کھانا دیکھا ہے؟ کیا تمہیں خدا پر یقین نہیں کہ کل تجھے رزق دے گا؟ ایک روٹی دریا کی مچھلیوں کو دے اور ایک روٹی میں سے آدھی اس وقت کھا اور آدھی کل کے لیے رکھ۔ تو بہت سارے سائنسی دعوے ایسے ہیں جو معیار حقیقت تک نہیں پہنچے۔ تصوف میں اور دیگر علوم میں ایک بنیادی فرق ہے کہ یہ علوم آپ سے کردار کا تقاضا نہیں کرتے۔ علوم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ جب تک آپ نیک اور پرہیزگار نہیں ہوں گے، جب تک 5 وقت نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ روزہ نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم آپ کو MBBS کی ڈگری نہیں دے سکتے، آپ PhD نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی یہ معیار نہیں رکھتی، کوئی کردار سازی کو علم کا حصہ نہیں بناتی۔ اور دوسری بات کہ آپ کے ذاتی جذبات کا اثر آپ کے تجربات پر نہیں ہوتا۔ آپ چاہے آنکھوں سے آنسو گرا رہے ہوں جو اداس ہوں، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، مگر آپ کے اجزاء وہی نتیجہ دکھائیں گے جو انہوں نے دکھانا ہوتا ہے۔ مگر تصوف میں ان تمام علوم کا علم ہے۔ ظاہر ہے جب آپ موجودات کی حقیقت کے لیے اتنا تردد فرما رہے ہوں تو حقیقت کبریٰ کے لیے آپ آگے بڑھو گے تو آپ کو بہت ساری پیچیدگیوں سے واسطہ پڑے گا۔ غور تو کیجیے کہ ایک ذرا سی لغزش خیال آپ کے نتیجے کو بدل دے گی۔ تصوف وہ علم ہے جس میں ایک ذرا سا جلی اور خفی تکبر آپ کے نتائج بدل دیتا ہے۔ ایک جھوٹ آپ کے نتائج مسخ کر دیتا ہے۔ قلب ویران کی ایک کیفیت زمین و آسمان کے نقشے بدل دیتی ہے۔ یہ کیسی سائنس ہے کہ جس میں تحقیق و جستجو کی بے انتہا غایتوں کے باوجود آپ کو کچھ اور بھی ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ اس سائنس میں انسان کے متغیر نفس کا وجود ناقابل برداشت ہے۔ تصوف جذبات کی سائنس ہے۔ نفسیات ایک بدتر نفس کو بہتر نفس میں ڈھال دیتی ہے۔ وہ آپ کو مشورے دیتے ہیں، اس ڈیٹا پر پرکھ کر کچھ علاج ہوتا ہے، کچھ شناخت ہوتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بدتر اور نکارہ نفس معاشرے کا کارآمد نفس بن جائے۔ مگر نفسیات کا یہ کوئی کام نہیں کہ بندے کو خدا تک پہنچا دے۔ جہاں بھی نفسیات کی آخری حدود شروع ہوتی ہیں وہاں سے تصوف کا ابتدائی قدم اٹھتا ہے۔ ما بعد طبیعیات، طبیعیات کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ میٹا فزکس آفٹر فزکس سٹارٹ ہوتی ہے، اور ما بعد نفسیات، نفسیات کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ کتنی ایسی باتیں تھیں جو پہلے نفسیات ہوا کرتی تھیں۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ کتنے تصورات تھے جو ما بعد طبیعیات ہوا کرتے تھے، جن کو ہم ما بعد نفسیات کہتے تھے، مگر آج کے علوم کی روشنی میں وہ تمام ما بعد نفسیاتی حقائق اب نفسیاتی ہو چکے ہیں۔ ہر نفس ایک جبلتوں کا مجموعہ ہے۔ بہت ساری جبلتیں جو بظاہر ہمیں نظر آتی ہیں کہ کھانا ہے، تولید ہے، جارحیت ہے، بقا ہے، مگر جب یہ جبلتیں ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں تو یہ شطرنج کی بازیوں سے بھی زیادہ چالیں چلتی ہیں، اور اگر 36 مہروں کی چالیں 1 بلین تک چلی جاتی ہیں تو آپ کی جبلتیں جب ایسا عمل کرتی ہیں تو ہزارہا پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شاید اسی لیے تصوف میں مرشد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اصل میں ما بعد نفسیات کے ادارے کا کچھ علم اسلام کے تصوف میں آپ کہہ لیں ملاوٹ کر دی گئی ہے۔ جیسے عظیمیہ سلسلے کے ایک شخص نے بہت باہمی آمیزش کی ہے اور بہت سارے تبت کے علمائی تصورات اور اس طرح افریقہ کے شامان کے تصورات تصوف میں ملا دیے، جس سے اسلام کا عمومی تصوف کا تصور بہت مبہم ہو گیا۔ مگر تصوف کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے؟ یہ وہ علم تھا جس میں کم علم تو گزر ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ رستہ تھا جس کی نشاندہی کے لیے بھی انسانی علوم سے آگے گزرنے والے کو رستہ ملتا تھا۔ مگر آپ ایک نظر دیکھیں تو جیسے سڑک کے کنارے ایک متاری میڈیکل سائنس کا منہ چڑھا رہا ہوتا ہے، پورے معاشرے میں ہزار بابائے تصور تصوف کو خراب تر کیے جا رہے ہیں۔ ان کی کوئی شناخت نہیں، ان کی کوئی پہچان ہی نہیں۔ اگر آپ تصوف کے مستند ترین اصولوں پر پرکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ تصوف تو ایک طرف رہ گیا ہے اور متصوف دجل و فریب کے حقائق
پیش کر کے آپ کے تمام توقعات کو پس پردہ کیے جا رہے ہیں۔ نہ علم نہ رہا، نہ آگہی رہی، نہ وہ روشنی جس سے علماء فطرت خدا کے عالم لوگوں کے مصائب کے رخ جان لیتے تھے۔ خدا کے عالم میں اور ایک عام عالم میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ ایک وہ شخص جسے آپ صوفی کہتے ہیں، اور ایک وہ شخص جو ایک عام درسگاہ کا تعلیم یافتہ ہے۔ اس میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے، اس میں شناخت کا فرق ہونا چاہیے، اس میں اتنا تو فرق ہونا چاہیے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خدا جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ اتنا فرق تو ہونا چاہیے نا، کہ وہ کچھ اپنے آپ کو جانتا ہو، کچھ آپ کو جانتا ہو، اس کا تشخص صحیح ہونا چاہیے، اس کی آئیڈینٹی ہونی چاہیے۔ وہ وہم اور وسوسے کی بات نہ کرے، وہ خوابوں کی بات نہ کرے۔ ہزاروں مقدسین ہمارے گلی گلی کوچے کوچے میں ہے، ایسے لگتا ہے صوفیوں کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ ہر کونے میں، ہر گوشے میں ایک معزز جو وجود تعلیم سے بالکل ناواقف ہے، وہ تصوف کے ایسے نقوش ابھار رہا ہے جیسے ہندو دیومالائی قصوں کو عام کرتے ہیں۔ آج بھی اتنے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اگر آپ کبھی ہندوؤں کا ٹیلی ویژن دیکھیں تو کیا عجب بات ہے کہ ان کی عقل کو قطعاً کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ وہ دیوی دیوتاؤں کے قصے پیش کرتے ہوئے اگر یہی علمیت کا کمال ہے کہ نہ اپنے آپ سے سچ بولو نہ کسی سے سچ بولو، تو یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہر زمانے میں اتنے کذاب صوفی ہوئے ہیں، بے شمار جھوٹے لوگوں نے تصوف کا دعویٰ کیا ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضرت دانیال کے زمانے میں ایون کے 70 جھوٹے نبی تھے۔ تو شاید یہ کذب و افطرا جو اللہ کے اس بہترین شناخت کے علم پر جاری ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کا انس زیادہ ہو گیا ہے۔ تو خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ تو تصوف یقیناً ایمان کی ایک جہت ہے، تصوف ایک جذبہ ہے جس کو اس لیے ہم نے تصوف کا نام دے دیا کہ اگر اس کو دوسرا نام دیتے، اگر میں یہ کہتا کہ ولایت کی یہ تعریف ہے، اگر میں آپ سے یہ کہتا کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ وہ خدا کی جستجو سے اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے اور اس میں مسلسل آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور خدا کے عرفان اور ادراک تک پہنچنے کے لیے یہ زندگی صرف کر دیتا ہے کہ نشان مرد حق دیگر چے گویم، چو مرگ آید تبسم بر لب اوست۔ اور اس سے آخری بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا تصوف کے معیار واضح نہیں؟ کیا بے چارگی تصوف ہے؟ کیا اوٹ پٹانگ حرکتیں تصوف ہے؟ کیا فاقے کو اللہ نے قرآن میں رد نہیں کیا؟ کیا بے اعتدال لوگوں کے بارے میں ایک جملہ نہیں فرمایا؟ اور مسیحی رہبانیت کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے اتنی مشقتیں نکال لیں؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ اور ان کی داستانوں میں تزکیہ باطن جو ہے وہ پانیوں میں 12 برس کھڑا ہونے سے نکلتا ہے، یا کسی قبر میں چلہ معکوس ہونے سے نکلتا ہے، یا کنویں میں الٹا لٹکنے سے نکلتا ہے۔ کیا یہ تصوف ہے؟ تصوف تو بالکل مضبوط ترین عقل کی راہ تھی۔ یہ تو اتنا یقینی رستہ ہے کہ اس کا پہلا قدم بھی آپ کو یقین خدا دلا دے۔ اس پر چلنے والے کا پہلا قدم بھی آپ کو خدا کا شعور دیتا ہے، خدا کی محبت سے آشنائی دیتا ہے۔ مگر کیا بدقسمتی کی بات تھی کہ یہ کائنات کا، اللہ کا، انسانیت کا علم بھی اناڑی لوگوں کی نظر ہو گیا، گلی کوچوں کی نظر ہو گیا۔ اس سے مراد یہ نہیں تھی کہ ایک سادہ سا انسان خدا نہیں پا سکتا، ایک سادہ ترین انسان بھی صوفی ہو سکتا ہے، خدا کا شعور رکھ سکتا ہے۔ جب شیطان نے کہا کہ اے مالک تو نے مجھے بہت رسوا کر دیا، تو نے میرا مقام عزت انسان کو دے دی، تو اب مجھے اتنی مہلت دے کہ انسان جس کی عقل فطرت پر تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، میں تجھے ثابت کر دوں کہ تیرا یہ دعویٰ انسان پر درست نہیں۔ میں ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، میں ان کو ہر طرف سے گھیروں گا، میں ان کو راہ رات سے اغوا کروں گا۔ خدا نے کہا تو یہ کرے گا، بہت سے انسان ناکارہ اور ناکام بھی ہو جائیں گے، مگر اتنی بات یاد رکھنا کہ وہ آدمی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو یا سادہ ہو یا پیچیدہ ہو، تو اس شخص کو کبھی نہیں بہکا سکے گا۔ سورہ صافات میں اب یہ آپ نے پڑھنا ہے کہ اللہ عباد اللہ المخلصین، کہ جس کے دل میں میرے لیے ایک ذرہ برابر بھی خلوص ہوگا تو کبھی اس پر قابو نہیں پا سکے گا۔ تو یہ وہ اخلاص ہے جس کی بنیاد ہر دل میں ہے، اور تصوف اسی سے آغاز کرتا ہے۔ شریعت بغیر طریقت کے ایک بے معنی کوشش ہے۔ جب تک اس کے پیچھے خدا کے حصول کی نیت نہیں ہوگی، آپ کے اعمال کبھی رنگ نہیں پائیں گے، آپ کے خیال کبھی رنگ نہیں پائیں گے۔ اب جو طریقت ہے وہ شریعت سے جدا نہیں ہے۔ طریقت اور شریعت
دراصل خیال نیت اور عمل کی حیثیت رکھتے ہیں، دونوں ایک وجود ہیں اور عمل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جب تک آپ اپنے خیالوں میں، اپنے اعمال خیر میں خدا کے حصول کی نیت نہیں رکھیں گے، آپ کے اعمال آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ وہ جنگ ہے جو دور حاضر میں اکیڈیمک لوگوں میں اور اہل دل میں جاری ہے۔ اہل دل یہ قطعاً نہیں کہتے کہ وہ شخص جو کسی قیمت پر بھی شریعت کی اہمیت کو کم کرتا ہے وہ اہل تصوف میں۔ صرف دو تین آدمی، وہ تین آدمی جو اللہ نے جن سے حساب نکال دیے، ایک تو وہ بچہ جس پر ابھی شرع لاگو نہیں ہے، ایک وہ مجنون جس کو کار زندگی کا علم نہیں ہے، اور ایک وہ سویا ہوا جس پر کوئی قانون لاگو نہیں۔ ان کے علاوہ کسی انسان پر شریعت ساقط نہیں، اور یہ خیال قطعاً غلط ہے، اور کوئی صوفی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا ولی ایسا نہیں جس میں یہ مجال ہو اور یہ طاقت ہو کہ وہ شرعی اعمال کی حیثیت کم کر سکے۔ شرع کسی حال میں بھی قابل استفسار نہیں ہے۔ تصوف آپ سے صرف ایک بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہارے قول و فعل کے باوجود تم منافق ہو سکتے ہو۔ آپ کی عملی زندگی کے انداز میں قول و فعل کی ہم آہنگی ضرور ہونی چاہیے، مگر دل آپ کو کہہ رہا ہے کہ قول و فعل کے باوجود آپ کا دل تقسیم شدہ ہے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی قوت اور بھی ہے جو قول و فعل دونوں پر فیصلہ دیتی ہے، اور وہ آپ کی فکر ہے۔ صوفی یہ کہتا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں یہ اتحاد ثلاثہ ہے، اتحاد ثانیہ نہیں۔ یہ صرف قول و فعل کی ہم آہنگی نہیں ہے، بلکہ قول و فعل اور فکر جب اکٹھے ہوتے ہیں اور خدا کی طرف رغبت فرماتے ہیں تو اس وقت ایک صوفی اپنی ابتدا کرتا ہے، اس وقت ایک صوفی اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے، اور یہ سفر ایمان کا سفر ہے، یہ سفر وصال خداوندی کا سفر ہے، اور یہ معجزہ، یہ دوسری تیسری باتیں، یہ کشف قبور کے جو ڈھونگ رچے ہوئے ہیں، آپ یقین جانیے کہ کسی بڑے صوفی سے اس قسم کی احمقانہ روایت جاری نہیں ہوئی۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ فرق کرنا ہے کہ وہ سند کیا ہے جو صدیوں سے کائناتی سند چلی آ رہی ہے۔ یہ نہیں کہ صوفی آج پیدا ہوا ہے، تمام محاورہ، تمام انداز فکر صوفیاء کے تمام کارنامے ایک جیسے ہیں، بالکل ایک جیسے، ان میں کوئی اختلاف رائے نہیں۔ میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ اشراقیہ کے ولی یحییٰ سہروردی نے کیسے سوچا تھا۔ البتہ صفات کا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ صوفیاء کا ایک گروہ کرم پر زیادہ زور دے، ایک صوفیوں کا گروہ خدمت خلق پر زیادہ زور دے، اس سے باقی چیزوں کی حیثیت کم نہیں ہوتی۔ اور دور حاضر میں پوری اسلامی دنیا پر اتنا بڑا بحران ہو تو ایک سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ اے مالک و کریم، کہ ہمارے گناہ ایسے بے حد ہو گئے، ایسے حد و حساب سے بھی گزر گئے کہ تیری ترجیحات اس قوم بے نصیب کی طرف نہیں پلٹتی، مگر بات یہ ہے کہ پروردگار تو وعدے کر کے کتاب بند کر بیٹھا۔ اب اس سے گریز ہمارا گریز ہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ سستی نہ کرنا، غم نہ کرنا، میرے بارے میں تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو بار بار یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ جو ذلت اور نامرادی کے جو انداز بن رہے ہیں، یہ جو امت مسلمہ انفرادیت اور مکمل ذہنی انتشار میں مبتلا ہے، جن کے حکمران بجائے قوم سے ہمدردی کرنے کے جان بوجھ کر اور سوچ سمجھ کر ان پر خوف کے سائلات دیتے ہیں، اگر کسی میں لڑنے کی ہمت ہے تو بھی نہ لڑے۔ تو خیال آتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اللہ کیوں نہیں توجہ فرماتا؟ ایک ہی چیز جس کا یقین ہوتا ہے کہ شاید ہم ان کنتم مؤمنین کی تعریف میں نہیں آتے، شاید ہم ایمان والے نہیں۔ اگر اب بظاہر ایمان والوں سے مراد عبادت والے ہیں تو اتنے سارے بے شمار لوگ لاکھوں کی تعداد میں رائے میں جمع ہو جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بریلویوں کے جمع ہو جاتے ہیں، تو 25 لاکھ اسلام آباد میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا گیا کہ جب تک ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو سوچنا پڑتا ہے کہ نقص کہاں آیا، مسئلہ کہاں آڑے آیا۔ یہ مسئلہ ہماری ترجیحات کے بحران میں ہے، کیونکہ اب اللہ ہماری ترجیح نہیں رہا، اب اللہ صرف ایک تصوراتی وجود ہے، وہ ایک حقیقی وجود کی طرح ہمارے ذہنوں میں سے چلا گیا۔ ہم خیال میں اس کو محاورتاً ضرور استعمال کرتے ہیں، مگر ہمارے دل و دماغ میں کوئی مرکز جواب دہی اللہ کی جانب نہیں۔ جب رجعت نہیں رہی، اللہ کی شناخت نہیں رہی، خدا کے عالم نہیں رہے، اور وہ خدا کے عالم جو اللہ کے لبادہ علمی کے تحت ہیں، جو اللہ کے علم سے اپنے علم کو روشن کرتے ہیں، اور اگر ایسے سوالوں سے واسطہ پڑ جائے
تو دیکھو اکیڈیمک لوگوں کے پاس تو کچھ ملے گا بھی نہیں، یہ تو تمہیں ان لوگوں کے پاس ملے گا جو صبح و شام ہماری یاد میں رہتے ہیں، جو قرآن میں رہتے ہیں، تسبیحات پروردگار میں رہتے ہیں۔ صرف اسلام میں آ کے اللہ ساتوں کائناتوں کا مالک ظاہر کرتا ہے، اس لیے کہ پہلے انسان میں اس کی وسعت اور اس کے ادراک کی اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں معیار مستقل ہو رہے تھے، معیار زندگی قائم ہو رہے تھے، معیار حقانیت قائم ہو رہے تھے، اللہ اس ذات گرامی پر کشادہ ہو کے آیا۔ اللہ اس ذات گرامی میں اپنی پوری تعریف کے ساتھ آیا اور اپنی شخصی وجود سے گریز کرتے ہوئے اپنے اس کائناتی وجود کی جھلک دے دی، اس کاملیت کی جھلک دے دی ہے۔ جب ہم ملٹی ورس کے تصورات کو دیکھتے ہیں، آج بھی قرآن ہی کا خدا حقیقی خدا نظر آتا ہے۔ یہ مراد نہیں کہ پچھلے مذاہب نہیں تھے، یہ پچھلے مذاہب میں اللہ کا وجود جعلی اور غیر حقیقی تھا، فرق صرف یہ ہے کہ وہ شخصی خدا کے تصورات تھے جو کبھی بنی اسرائیل کے تھے، کبھی قوم یہود کے تھے، کبھی کسی قوم کے تھے۔ اگر آپ قرآن کو کھول کر دیکھیں تو پہلی مرتبہ اللہ رب العالمین کی حیثیت سے پہلی آیت قرآن میں نمودار ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرماتا ہے۔ اب وہ شخصی خدا نہیں رہا، اب وہ اپنی کائنات کی ملکیتیں ظاہر کر رہا ہے، اپنی کائنات کی حکمتوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب وہ خدائے بحر و بر ہے، خدائے ہفت کائنات ہے، اور اسی خدا کی تلاش اور جستجو میں قافلہ اہل دل نکلتا ہے۔ کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل۔ ہمارا نقصان ہمیں صاف بتا رہا ہے کہ ہماری عبادات، ہماری زندگیاں خدا سے خالی ہیں۔ اگر آپ اللہ کی عبادات دیکھو تو پہلے پارے میں اللہ کی کتنی خوبصورت آیت ہے جو نشاندہی کرتی ہے کہ ہم میں کیا چیز ہونی چاہیے جس سے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندے بنا لے گا۔ اللہ نے سورہ البقرہ میں بتایا کہ صبغۃ اللہ، کہ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہے، اور ہم عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم عبادت انہی کا مقصوم ہے، عبادت انہی کا مقدر ہے، عبادت انہی کی زندگی ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ آپ اسے فنا فی اللہ کہو، فنا فی الرسول کہو، آپ کچھ بھی اسے کہہ لو، مگر جو صفات پروردگار کے لیے جد و جہد کرتا ہے، جو محبت ذات خدا کے لیے جد و جہد کرتا ہے، وہ کبھی بھی خدا کو فرضی نہیں سمجھتا، چاہے کتنی ہی بڑی میٹرکس کی دنیا میں اس کے ارد گرد آباد ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ سراب میں بھی بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ ایک شخص صحرا میں جاتا ہے، سراب دیکھتا ہے، بڑا عقل مند ہے، کہتا ہے یہ تو پانی ہے ہی نہیں، میں کتنا عقل مند ہوں کہ میں نے سراب کا سراب ہی سمجھا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب وقوف اپنی پیاس کا نقصان سمجھ، یہ سمجھ کہ تیری پیاس ابھی مکمل ہی نہیں تھی۔ بے عقل، تو اپنی عقل پر ناز مت کر، اگر تیرے دل نے سراب سے فریب نہیں کھایا تو یہ تیری عقل کی ناز کی بات نہیں ہے، تیری پیاس کے نقص کی بات ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی العزیز کہ خدا اللہ جو ہے وہ اپنے کرم کے وسیلے سے ہمارے دلوں میں اپنی محبتوں کو ڈال دے گا۔ ویسے تو کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اتنا یاد کر کہ تیرا دل ایک ویرانے کی طرح ہو جائے اور اس میں ایک چراغ جلتا ہو اور وہ خدا کی یاد کا چراغ ہو۔ پھر فرمایا کہ جب لوگ اللہ کو اتنا یاد کریں گے تو اللہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، اللہ ان کا انداز ہو جائے گا، اللہ ان کی زبان ہو جائے گا، اللہ ان کے ہاتھ ہو جائے گا، اللہ ان کے کان ہو جائے گا، اللہ پھر ان کے اشاروں سے بادل برساتا ہے، اللہ ان کے اشاروں سے حکومت بدلتا ہے، اللہ ان کے اشاروں سے زندگی اور موت کے مسائل طے کرتا ہے۔ تو ہوپ سو کافی پوائنٹس آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے، باقی کوئی کوشچنز ہوں تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔